बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें जी कोहाट से, जहाँ पर वहादत कौंसिल कोहाट में का हम इजलास अख्तर से बयान में मुनक्किद हुआ। असरार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास की सदारत चीफ जस्टिस रिटायर्ड सैयद इब्ने अली ने की। इजलास में जिला कोहाट, जिला अरकज़ई और जिला हंगू से ताल्लुक रखने वाले उलमाए किराम, मशरान और मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में वहादत कौंसिल कोहाट की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें गुज़िश्ता साल के दौरान अमन व इत्तेहाद के फिरोग, अवामी फलाह बहबूद और समाजी राबतों के हवाले से इंजाम दिए गए इक़दाम पर तफसीलन रोशनी डाली गई। इजलास के शुरका ने शाह में पुलिस चेक पोस्ट के क़याम, इलाके में अमन की सूरत हाल और मुख्तलिफ इलाकाई और समाजी मसाइल पर तफसीलन तबादला ख्याल किया। मुकर्ररीन ने कहा कि पायदार अमन के लिए इंतजामिया और अवाम के दरमियान करीबी ताउन नागुज़ेर है। इस मौका पर शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि वहादत कौंसिल आइंदा भी इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी, ताकि इलाके में अमन, इत्तेहाद और तरक्की के फिरोग को यकीनी बनाया जा सके। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। नौशहरा में सिपाही शहरियार को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मोहम्मद शराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक अपनी तिब्बी मौत पर विफात पाने वाले सिपाही शहरियार को इनके आबाई गांव कुंदी ताजादीन तिब्बी में पूरे सरकारी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। सिपाही शहरियार की नमाज जनाजा में RI पुलिस लाइन शहराज जाहिद नवाज जदोद, लाइन ऑफिसर जमील शाह खान, पुलिस के दीगर अफसरान, जवानों, इलाका मकीनों और अजीजों अकारीब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनाजे के मौका पर फिजा गम से लबरेज थी, जबकि हर आंख अश्कबार नजर आई। मुकर्ररीन ने मरहूम सिपाही की खदमात को सराहते हुए कहा कि वो एक फर्ज शनास, ईमानदार और मेहनती एहलकार थे, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान हमेशा दयानतदारी और बहादुरी से फराइज सर अंजाम दिए। मरहूम के साले सवाब के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। इनके अहले खाना से भी दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। पुलिस अफसरान ने कहा कि महकमा पुलिस अपने जवानों की खिदमत को हमेशा याद रखेगा। खुशाब की बात होगी जहाँ पर सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़ ने सहाफियों के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया। कहा कि सहाफत एक अहम सुतून है। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़ ने कहा, सहाफत रियासत का बुनियादी सुतून है। सहाफी बरादरी की जमहूरियत, वतन और इस्लाम के लिए खिदमत नजरअंदाज नहीं की जा सकती। सहाफियों ने हर दौर में जबर का मुकाबला किया। सहाफी बरादरी भी दयानतदारी से अपने फराइज मंसूबी अदा करेगी। हम हर मुश्किल में सहाफियों के शाना बशाना है। सरदार रईस मुमताज हुसैन चाचड़, उम्मीदवार हल्का NS87 खुशाब ने मजीद कहा, सहाफत में किरदार कशी, इल्जाम तराशी और तहकीक के बगैर खबरें चलाने का रिवाज खत्म होना चाहिए। और हरुनाबाद के ईदगाह रोड का अहवाल बताते चलें, जहां पर दरख्त गिरने के सबब बिजली का खंभा गिर गया। नतीजे में 2 बच्चे समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू टीम ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि ईदगाह रोड पर दरख्त गिरने से बिजली का खंभा गिर गया था, जिसके बाद 4 अफराद शदीद मुतासिर हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे, एक खातून और एक मर्द शामिल थे, जिनको फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और उसके बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुनाबाद मुंतकिल कर दिया है। रहीम मियां खान से आपको बताते चले, जहाँ पर तहसील सादिकाबाद में दौरे के बाद फैजान चीज फाउंडेशन पाकिस्तान रजिस्टर्ड के चेयरमैन और बानी ने सहाफियों से मुलाकात की। हाकिम महर संजरपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी और मर्कजी चेयरमैन हजरत ख्वाजा मोहम्मद सुहेल चिश्ती बरकातहू आलिया ने प्रेस क्लब कोट सब्जर में सहाफियों से मुलाकात की। सालाना तरबीती इज्तिमा मुरखा 29 नवंबर को बस्ती अढ़ोजा में शमूलियत की दावत दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार भी किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अग़िस्नी। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब वालों का बड़ा मशकूर हूँ, आप सब नुमाइंदों का, कि आपने फैज़ान चीज़ फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान हमें यहाँ पर अपनी ज़ियारत के लिए बुलाया और अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए और ये मौका दिया कि हम आपसे कुछ गुफ्तगू भी कर सकें। फैज़ान चीज़ फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 18 शोबाजात में काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह फलाही रफ़ाई सिलसिला बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहिकीन को खाने खिलाने, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह राशन की तकसीम, अद्वियात की तकसीम, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा जो बच्चे बेचारे इस वक्त किसी वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, उनकी माली मुआवनत करना, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फैज़ान चीज़ के मिशन में शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह
درس نظامی کے کلاسز ہو رہی ہیں، دور جدید کی ساتھ الحمدللہ جو تعلیم ہمارا ایک اگلا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ، اس میں درس نظامی کے ساتھ دور حاضر کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر بھی کام کیا جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اے آئی میں بھی ہم نے کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ سے۔ اسی طرح الحمدللہ مساجد مدارس کی تعلیم، اور اس میں ایک اور چیز جو تعلیم کے ساتھ تربیت کا آج ہم فقدان دیکھتے ہیں الحمدللہ فیضان چیز کے پلیٹ فارم سے، تربیتی نشست بچوں کی بھی بڑوں کی بھی اور تعلیم بالغہ میں بھی ہمیں معاشرے کا ایک اچھا فرد کیسے بننا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں اتنی پیاری اپنی سیرت عطا فرمائی، ہم نے اپنی زندگی میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کیسے کرنی۔ ہم نے گھروں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک امن کا پیغام دیتی ہیں، اسلام کا نام بھی امن ہے، تو امن کا پیغام کیسے دیتے ہیں۔ آج اس پرفتن دور میں بڑی زیادہ مشقت ہے اس کے اوپر، اور ہم لوگ اس پہ بڑے پیچھے رہ گئے ہیں، تو یہ اس امن کے پیغام کو ہم نے کیسے آگے پہنچانا ہے، الحمدللہ یہ تربیت بھی کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ سالانہ اجتماع پاک ہوتے ہیں، سالانہ محافل ہوتی ہیں، الحمدللہ بڑی رات کو، بڑی راتوں کو، شب معراج میں، شب برات میں، 11-12 کی درمیانی شب، الحمدللہ یہ ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ ہمارا سب سے پہلا اور بڑا شعبہ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ الحمدللہ اس وقت درود پاک فیضان چشت کے سب سے پیارے شعبوں میں سے سب سے بڑا شعبہ ہے، کیونکہ درود پاک ہی سب سے پیارا شعبہ ہے، اور الحمدللہ اس سال 11 اور 12 کی جو درمیانی شب تھی الحمدللہ اس میں فیضان چشت کے پورے دنیا میں جو مراکز ہیں جہاں پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے، ہمارے رفقا ہیں، ہمارے رفیق ہیں، ہمارے دوست ہیں، مریدین ہیں، متعلقین ہیں، الحمدللہ پاکستان میں بھی اور بیرون ملکوں میں بھی الحمدللہ یہ درود پاک کے حلقے لگتے ہیں، اور الحمدللہ اس 11 اور 12 کی جو درمیانی شب ہے پورے سال جو پڑھا گیا وہ 115 خرب درود پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح 12 کے وقت الحمدللہ پیش کیا گیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور بلا شبہ آپ بھی اس کا حصہ اس انداز سے ہیں کہ اکثر آپ چہروں کو میں دیکھتا ہوں جب میں یہاں پر آتا ہوں تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں الحمدللہ۔ تو جب آپ لوگ ہمارے ساتھ ادھر لاہور مرکز میں نہیں بھی ہوتے تو دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بالخصوص بڑی رات میں ابھی الحمدللہ آقا جانے جانا نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہوا تھا، اور یقین جاننے کہ اس وقت بھی آپ میرے ساتھ ہی تھے دعاؤں کی صورت میں، بلکہ میں نے غالباً حاکم چشتی صاحب کو وہاں سے پیغام بھی بھیجا تھا کہ الحمدللہ، اور حالتی صاحب کے لیے بھی الحمدللہ، اور تمام چینل والوں کے لیے الحمدللہ بڑے نیک تمنائیں اور دعائیں کی۔ اچھا یہ موقع مجھے الحمدللہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ یہ ریاض الجنہ میں اللہ نے مجھے ذہن میں ساری چیزیں ڈال دی، ساری باتیں، اور آپ کے چہرے سامنے آئے، وہاں پر الحمدللہ وقت کا میسر آ جانا بہت بڑی سعادت ہے، اور وہاں پر یاد آ جانا اس سے بڑی بات ہے، کیونکہ سرکار کے پاس ہوتے ہیں، اور جو سرکار کے پاس بندہ بیٹھا ہو اور بندے یاد آ جائیں تو ان سے قلبی لگاؤ زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ میں آپ کی بارگاہ میں ایک آج چھوٹی سی درخواست بھی لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ امید ہے آپ ہماری اس درخواست پر غور کریں گے۔ ہماری سہاوا کے قریبی گاؤں کلیال کا رخ کرتے چلیں جہاں پر کھلی دلیری کے ساتھ گندگی پھیلائی جانے لگی ہے، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مظہر حسین کی رپورٹ کے مطابق تحصیل سہاوا موڑا کلیال نزد پولیس چوکی شاہ تلس کے قریب کلیال گاؤں میں کھلی دلیری کے ساتھ گندگی پھیلائی جانے لگی ہے، کوئی ادارہ بھی اس کا نوٹس نہیں لے رہا۔ اس وبا کی صورتحال میں ایسی گندگی کئی اور بیماریوں کا باعث بننے لگی ہے۔ عوامی سماجی حلقوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ اداروں سے درخواست کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں ماحولیاتی آلودگی کے متعلق، تاکہ ان کو سبق سکھایا جائے تاکہ ماحول دشمن عناصر پیدا ہی نہ ہو۔ ایس ایچ او تھانہ کالا گجرا اور ٹیم کی بروقت کارروائی منشیات فروشی کا اہم ملزم گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف چہلم سید غلام مصطفیٰ شاہ سے۔ جی سید غلام مصطفیٰ شاہ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈی پی او چہلم طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ کالا گجرا اور ٹیم کی اہم کارروائی، منشیات فروش ملزم گرفتار، منشیات برآمد کر لی گئی۔ تھانہ کالا گجرا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 1 کلو 347 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف تھانہ کالا گجرا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او چہلم طارق عزیز سندھو کا کہنا ہے منشیات فروش معاشرے کا ناسور ہیں،
جن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ جی اور کراچی میں ای چالان سسٹم کے خلاف ایڈوکیٹ سید راشد رضوی نے ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ محمد عاقف کی رپورٹ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں ای چالان سسٹم کے خلاف ایڈوکیٹ راشد رضوی کی جانب سے ایک اہم پٹیشن دائر کر دی گئی۔ اس میں موقع سے اختیار کیا گیا ہے کہ موجودہ ای چالان پالیسی غریب طبقے کے لیے غیر منصفانہ اور غیر آئینی ہے۔ ایڈوکیٹ راشد رضوی نے عدالت میں ایک موقع پیش کیا کہ غریب شخص کی ماہانہ آمدنی اگر 40,000 روپے ہے تو ایک چالان میں اس کی کمائی کا تقریباً 12.5% اور 2 چالانوں میں 25% حصہ چلا جاتا ہے۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ غریب آدمی اپنی زندگی بھی گزر بسر کرے اور ساتھ ہی ساتھ بھاری بھرکم چالان بھی بھرے۔ اگر وہ چالان نہ بھرے تو ناظرہ اس کا شناختی کارڈ بلاک کر دیتا ہے، پھر وہ کہاں سے تنخواہ لے گا، کہاں سے اپنا گھر چلائے گا۔ ایڈوکیٹ رضوی کا کہنا تھا کہ پنجاب اور لاہور میں اس طرح کے ای چالان کی شرح بہت کم ہے، جبکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں۔ عدالت سے اپیل کی کہ جب تک عدالتی فیصلہ نہیں آتا اس نظام پر فوری طور پر عمل درآمد روکا جائے تاکہ عوام کو مزید مالی دباؤ سے بچایا جا سکے۔ درخواست میں ناظرہ، سندھ حکومت، ڈی آئی جی ٹریفک، آئی جی سندھ اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ پنجی قیاد میں آزاد امیدوار جنرل کونسلر عباس نے NN24 نیوز ایچ ڈی سے آئندہ الیکشن کے سلسلہ میں گفتگو کی ہے۔ دیکھتے ہیں زاہد کیا کی یہ رپورٹ۔ السلام علیکم السلام جناب، پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ الیکشن میں جنرل کونسلر کے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں آزاد امیدوار کے طور پہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پہ کیوں آپ لڑ رہے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کرے آپ کامیاب ہو جائیں، اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پنڈی گیپ میں جو مسائل ہیں، جو پنڈی گیپ ہے کی عوام کے بارے میں، تو آپ اس پہ کیسے کام کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے جناب تھوڑا شکریہ کہ ٹائم دیتا، اور میں انشاءاللہ تھوڑے سوال میں جواب دینا چاہنا کہ آزاد کونسلس تو میں کہتا کہ یہ جڑا بلدیات ہونا یہ لیڈر نہ انتخاب الیکشن نہیں ہونا، یہ بلدیات جڑا یہ بلادری سطح تے اور یہ ورکر نہ الیکشن ہونا۔ اس لیڈرشپ میرا خیال کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوکل علاقے نہیں محلے نہ الیکشن ہونا، اس بلادری دوست احباب وہ مختلف پارٹیاں نال تعلق رکھتے ہیں، جس تو تسی میرا خیال ہے کہ جس وقت وہ اپنا لیڈر نال لے کے آسو یا مثال طور پہ تسی پارٹی لیول پہ آسو تے کافی حد تک تساں مشکلات ہو سکتی، لہٰذا تسی آزاد نہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں انشاءاللہ اگر کامیاب ہو گیا آزاد تو پھر میں اپنا فیصلہ اس طرح کر سکاں کہ جڑا موجودہ پالیسی یا حکومت جڑا بنائے سی اس نال اس بیس تے چل ساں کہ اپنے محلے نہ باہر نہ کام کرا سکوں۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسرا یہ کہ پنڈی گیپ تھے کافی مشکلات ہیں، کافی مسائل لوگوں نے، ٹھیک ہے، نوجوان ہو گئے اور مثال طور پہ نوکریاں بہت سارے مسئلہ لوکل گورنمنٹ بھی تھے یہ ہونا کہ لوکل کنیکٹ تھے کمیٹی چ آدمی ملازم ہونے چلو 30,000 35,000 ملازم لوکل چلنے رہنے اس سے زور ہو سی کہ جڑے لوکل کنیکٹ تھے چلنا پیا اس سے جڑے بے روزگار ہیں بچے یا جوان جڑے ہیں انہاں اتنے۔ اور منتن آباد میں عرصہ دراز سے رکے منصوبوں پر نون لیگ کے ایم پی اور ایم این اے کی کاوشیں رنگ لے آئیں، ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا۔ فیاض رضا کی رپورٹ کے مطابق شہر بھر میں سیوریج سسٹم ناکام اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں نے عوام الناس اور تاجر برادری کا جینا دشوار کر رکھا تھا، جس کے پیش نظر ڈیگی ایم این اے میاں عبدالغفار کالوکا وچو، ایم پی اے میاں فدا حسین کالوکا وچو نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مختلف اوقات میں ملاقاتیں کرتے ہوئے علاقے کی فلاح بہبود کے لیے فنڈز کا مطالبہ کیا۔ بالآخر فنڈز منظور ہونے پر شہر سمیت علاقہ بھر میں ترقیاتی کام شروع ہو چکے ہیں، جن میں شہر کا سیوریج سسٹم بحال کرتے ہوئے گلا منڈی چوک سے مدنی چوک تک کارپیٹ روڈ، لاری اڈا سے ریلوے اسٹیشن کارپیٹ روڈ، شاہی جامعہ مسجد سے تھانہ چوک سے ابوبکر چوک سے گلا منڈی چوک تک ٹف ٹائر کے منصوبہ جات پر کام شروع ہو چکا ہے، جس سے علاقہ مقیم تاجر برادری میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی ہے۔ شہر میں ترقیاتی کام شروع کرانے سے میاں خادم حسین گروپ کے مورال میں بھی اضافہ ہونے لگا ہے۔ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھنبر کی جانب سے مختلف بنیادی مراکز صحت کے دورے کیے گئے ہیں۔ شاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھنبر ڈاکٹر ارم بطول نے تحصیل بنیادی مرکز صحت مکلورا اور بنیادی مرکز صحت بھنبر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے عملے کی حاضری، ڈیوٹی روسٹر، ادویات کا اسٹاک، ریکارڈ کی پڑتال کی۔ اس کے علاوہ تمام شعبہ جات جن میں ای پی آئی سینٹر، ایم سی ایچ سینٹر اور لیجی ہیلتھ سپروائزر کے دفتر کے ریکارڈ کی بھی پڑتال کی۔ انچارج سینٹر ڈاکٹر عمر سلام نے مریضوں کو پہنچائی جانے والی سہولیات کے بارے میں بریف کیا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر دفتری اوقات کار کی پابندی، عملے کی موجودگی
मौजूदगी और अवाम उन्नास को सेहत की बेहतरीन सहूलियात, अद्वियात की फ्राहमी और हुस्न सलूक से पेश आने की हिदायत भी जारी की। और घोड़की में अंजुमन अराइन सिंध पाकिस्तान के वफ्द की जानिब से अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सब्तर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सदर चौधरी इफ्तिखार अहमद अराइन की क़यादत में अराइन यूथ अलायंस जिला घोड़की के अहदेदारान से डिस्ट्रिक्ट घोड़की में मुलाकात। वक्त में नायब सदर मियां अब्दुल खालिक अराइन, जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद अराइन और सोशल सेक्रेटरी रिजवान शाहिद अराइन शामिल। इस मौका पर अंजुमन अराइन सिंध पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी नसीर अहमद अराइन ने अराइन यूथ अलायंस के अहदेदारान से तंजीमी और फलाही अमूर पर तफसीलन बातचीत की। इन्हें अंजुमन अराइन सिंध पाकिस्तान की फलाही सरगर्मियों से आगाह किया। अराइन यूथ अलायंस को अंजुमन अराइन सिंध पाकिस्तान का तंजीमी हिस्सा बनने की दावत दी, जिसे अराइन यूथ अलायंस जिला घोड़की ने बाखुशी कबूल किया। असद मुनीर अराइन सदर जिला घोड़की, जावेद अराइन जनरल सेक्रेटरी जिला घोड़की ने टीम से मुलाकात की। असद मुनीर अराइन सदर अराइन यूथ अलायंस जिला घोड़की ने कहा, हम अंजुमन अराइन सिंध पाकिस्तान के मशकूर हैं कि इन्होंने हमें एतमाद के लायक समझा। हम तंजीम के साथ हर सतह पर मुकम्मल ताउन जारी रखेंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अब मेरे साथ।